جب زمین کے سینے پر بغاوت کی خاک اڑنے لگے تو پھر آسمان میں دھمکیوں کی گونج لرزہ طاری کر دیتی ہے۔ الفاظ جب تلوار بن جائیں، ارادے ایٹم سے بھاری ہوں، تب تاریخ خاموش نہیں رہتی۔ وہ بغاوت لکھتی ہے، عزم رقم کرتی ہے اور صدیوں کے چراغ یا تو بجھا دیتی ہے یا نئے بنا لیتی ہے۔ ایسے ہی ایک لمحے میں ایران کے فوجی ترجمان نے وہ الفاظ کہے تھے جو میدان جنگ سے زیادہ دلوں میں گونجے کہ مسٹر ٹرمپ آپ یہ جنگ شروع کر سکتے ہیں مگر ختم ہم کریں گے۔ یہ فقط ایک جملہ نہیں تھا، یہ صدیوں کی حریت کا نعرہ تھا، وہ للکار تھی جس نے سامراج کی نیندیں اڑائی۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرق وسطیٰ کے اندر خطے کے بادل اس وقت ایسے خطرے سے منڈلا رہے ہیں کہ جو خطرہ کسی پر بھی ایسے عذاب کی صورت نازل ہوگا کہ جس سے نکلنا کسی کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور آج کے دن ایران نے وہ کیا ہے جو کوئی بھی امید نہیں کر رہا تھا، جو کوئی بھی اس طرف کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ لیکن اس سب کے بیچ میں ایران نے ایک مخفی بات کی ہے، پیغام دیا ہے کہ برادر ملک، اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، ایران کا وعدہ صادق سوم آپریشن جاری تھا، لیکن اسی بیچ میں ایران نے آپریشن بشارت الفتح کا آغاز کیا۔ بشارت الفتح آپریشن کیا ہے؟ آغاز کے اوپر ایران نے آج دن کی جب پو پھٹی تھی تو شام کے شہر پہ حملہ کیا جہاں پر امریکی فوجی اڈہ موجود تھا، اور پیغام دے دیا کہ اس ضمن کے اندر جہاں جہاں بھی امریکی فوجی اڈے موجود ہوں گے، خطے تک جہاں ہمارے میزائلوں کی رسائی ہوگی، وہ ہمارے نشانے پر ہوں گے۔ آج کے دن خبر دوپہر کو یہ سننے کو ملتی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کر چکا کہ اس کے جتنے بھی اہلکار مشرق وسطیٰ کے دیگر فوجی اڈوں پر موجود ہیں وہ وہاں سے شیلٹرز ہاؤس میں منتقل ہو جائیں تا حکم ثانی۔ یعنی امریکہ بہادر، خطے کا وہ بادشاہ جو یہ سمجھتا تھا ایران پہ حملے کے بعد کہ اب اسرائیل اس سے پہلے محفوظ ہو چکا ہے، جو یہ سمجھتا تھا کہ مشرق وسطیٰ کو مبارک ہو کیونکہ مشرق وسطیٰ محفوظ ہاتھوں میں آ چکی ہے، جس کا یہ کہنا تھا کہ ایران کو سبق مل چکا ہے، ایران دوبارہ سے نہیں اٹھ کھڑا ہوگا۔ اور بطور مسلم ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ ایران جو ہے وہ مسلم ممالک کے اوپر حملے نہیں کرے گا، لیکن ہم یہ بھی سمجھتے تھے کہ مسلم ممالک کو بھی حق ادا کرنا چاہیے کہ وہ ایران پہ حملے پہ سہولت کار نہ بنے۔ اور آج کی اطلاع یہ تھی کہ اسرائیل پہ ہونے والے حملے جو اسرائیلی فائٹر جیٹس نے میزائل برسائے فردوں کے اوپر، ناتنز کے اوپر اور اصفہان کے اوپر، ان میزائلوں کے برسانے کے لیے وہ جو طیارے استعمال ہوئے وہ طیارے کسی اسلامی ملک کی ایئر بیس سے اڑے، وہ ایئر بیس جو امریکہ کے زیر استعمال ہے۔ اب وہاں پر خطرے کی گھنٹی نہیں، پورا خطرے کا طبل بجا۔ اور پھر اسی تناظر میں امریکہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے تمام اہلکار جو ہیں وہ محفوظ مقامات پہ منتقل ہو جائے، اس کا تمام عملہ محفوظ مقامات پہ منتقل ہو جائے۔ اور فلائٹ ریڈار 24 یہ بتاتی ہے کہ آج دن بھر امریکہ کے 3 بالخصوص طیارے بحیرہ عمان، بحیرہ خلیج کے اوپر سفر کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ فلائٹ امریکہ سے تھی۔ اس فلائٹ کے 14 گھنٹوں بعد تک وہ زگ زیگ پوزیشن کے اوپر صرف جو ہے وہ فضا میں حرکت میں ہے۔ اس کے پیچھے کے محرکات کیا وجہ تھی؟ اب آج دیکھیے کہ رات میں کچھ 9:30 کے قریب ایران آپریشن فتح البشارت کا آغاز کرتا ہے، اور اس ضمن کے اندر وہ متحدہ عرب امارات پہ حملہ پہلے نہیں کرتا۔ وہ سب سے پہلا حملہ کویت میں جو امریکی ایئر بیس ہے اس کے اوپر کرتا ہے، پھر دوسرا حملہ عراق میں امریکی ایئر بیس کے اوپر کیا جاتا ہے، تیسرا حملہ وہ بحرین میں امریکی ایئر بیس کے اوپر کرتا ہے، چوتھا حملہ وہ متحدہ عرب امارات میں امریکی بیس کے اوپر کرتا ہے، پانچواں حملہ سننے میں ہے کہ سعودی عرب کی جو ایئر بیس ہے جو امریکیوں کے زیر استعمال ہے اس کے اوپر کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سب کے بیچ میں تمام بین الاقوامی پنڈت اب یہ رائے رکھتے ہیں کہ ایران اگر ایک فرنٹ کے اوپر تھا تو اس نے اتنے فرنٹ اور کھول لیے۔ لیکن ایران نے اس ضمن کے اندر جب ایران پہ سوال اٹھنے لگے، مسلم امہ پوچھنے لگی کہ اگر تمہاری کوئی مدد کو نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ کہ تم ان کے اوپر بم برساؤ گے اور ان کے اوپر میزائل برساؤ گے، تو اطلاعات یہ ہیں کہ بہت سارے ممالک کے اوپر جو حملے کیے گئے ان حملوں کو فرینچ ایئر کرافٹس، امریکن طیارے جو فضا میں اڑ رہے تھے، کس مقاصد کے لیے اب سامنے آیا، ان کے ذریعے انٹرسیپٹ کیا گیا۔ کیونکہ اس سے حملوں سے پہلے ایران باقاعدہ طور پہ یہ تسلیم کر رہا ہے کہ اس نے کویت، قطر اور متحدہ عرب امارات کے دیگر ممالک جو ہیں
ان کے لوگوں کو، ان کے وہاں پہ جو عہدیداران ہیں، وہاں کے جو بڑے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، ان کو باقاعدہ طور پہ یہ کہہ دیا تھا کہ ہم امریکی ایئر بیس کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا، اپنے لوگوں کو ان ایئر بیسز سے دور رکھیے اور اس حملے کو اپنے اوپر تصور مت کیجیے گا۔ یہ پوری ان کے ساتھ امریکی میڈیا یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ پوری انفارمیشن شیئرنگ کی گئی۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں، قطر کے حکام کہتے ہیں کہ پہلے تو اس کی مذمت کی جاتی ہے اور اس کا جواب بھی دیا جائے گا، لیکن یہ یاد رہے کہ جتنے بھی مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں ان کے پاس کوئی ایرو 3، ایرو 2، آئرن ڈوم یا ڈیوڈ سلنگ موجود نہیں ہے، اور اگر وہاں پر حملے ہوئے ہیں تو یہ ایک تو پیغام یہ ہے کہ امریکہ بہادر اگر کسی کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم میری وجہ سے محفوظ ہو، تو یہ یاد رکھیے کہ اس کے امریکی ہوائی اڈے جو ہیں وہ خود محفوظ نہیں، تو آپ کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ ایک تو یہ پیغام ہو سکتا ہے۔ دوسرا، ایران نے اگر واقعی طور پہ ان کے ساتھ انفارمیشن شیئرنگ کی ہے اور معلومات کے تبادلے کے بعد یہ حملے کیے گئے ہیں تمام ممالک پہ، کسی ایک ملک سے نہیں، تو پھر یہ دونوں ممالک کا آپسی رابطہ ہے کہ وہ کس طریقے سے ہو، جس کے بارے میں ایران کا سرکاری میڈیا اب یہ کہتا ہے کہ برادران ملک، یہ حملے آپ کے اوپر نہیں، اس سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں، یہ حملے امریکہ کی ایئر بیسز کے اوپر ہیں، یہ اس کے اوپر ہے جس نے ہم پہ وار کیا ہے۔ تب اس زمن کے اندر جتنے فرنٹ کھلے گے اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ ایک سنگین اور چبھتا ہوا سوال ہے جس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے بھی زبان جو ہے وہ لغزش کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ لیکن ان حملوں سے پہلے کے منظرنامے پہ اگر نظر دوڑائیں تو شاید ان حملوں کے ڈاٹ آپ میں لا سکیں، اس سے پہلے کیا ہوا۔ ناظرین، خیبر شکن، عماد، قدر، فتح، یہ صرف میزائلوں کے نام نہیں ہیں، یہ اس غصے، اس صبر کے ٹوٹنے اور اس وعدے کے پورے ہونے کی نشانیاں ہیں جو ایران نے برسوں پہلے دشمن کے لیے محفوظ رکھا تھا۔ تل ابیب سے لے کر حیفا اور اشدود تک آج ایران نے اسرائیل کو یاد دلا دی ہے کہ جسے تم کمزور سمجھتے تھے وہ وقت آنے پر پہاڑوں سے بھی وزنی وار کرتا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے آج یہ واضح کیا ہے کہ اب جنگ پرانی حکمت عملی سے نہیں، نئی اسٹریٹجی سے لڑی جائے گی، اور دشمن جہاں بھی ہو اسے وہاں جا کر جواب دیا جائے گا۔ دوسری طرف اسرائیل جو خود کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، سائرن کی آوازوں میں آج لرزا۔ اس کی افواج اب کرمان شاہ پر بمباری سے تسلی چاہتی ہے، مگر شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ زمین سے میزائل ختم کیے جا سکتے ہیں، مگر غیرت اور ارادے کو کبھی نہیں ختم کیا جا سکتا۔ آج پلٹ کے وار کیا اور ایرانی میڈیا ہاؤس پہ حملہ کیا۔ آج پھر فردوں کی نیوکلیئر کمپلیکس کو اسرائیل کے جیٹس نے نشانہ بنایا۔ یہ سب ایک ایسی جنگ کی گونجیں ہیں جس میں صرف بارود نہیں، نظریے بھی ٹکرا رہے ہیں۔ یہ صرف میزائلوں کی لڑائی نہیں، یہ حریت اور تسلط کی کشمکش ہے، اور جب حریت جاگتی ہے تو تاریخ گواہ ہے کہ تخت گرائے جاتے ہیں اور تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ جب ایران کی زمین پر شام اتر رہی تھی، نجف آباد کے پرشکور راستوں پر موت نے خاموشی سے اپنا پہلا قدم رکھا۔ سپاہی پاسداران انقلاب کی اشورا گیریزن کے کمانڈر جو اپنی معمول کی گاڑی میں سفر کر رہے تھے، اچانک نامعلوم مسلح افراد کے گھات لگائے حملے کا نشانہ بنے۔ گولیاں ان کے جسم کو چیر گئیں، مگر وہ موجزاتی طور پہ زندہ بچ گئے۔ شدید زخمی حالت میں انہیں فوراً قریبی اسپتال لے جانے کے لیے ایمبولینس میں منتقل کیا۔ لگتا تھا کہ زندگی اور موت کی جنگ اب اسپتال کی دہلیز پہ جا کے لڑی جائے گی، لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ایمبولینس شہر کے سڑکوں پہ دوڑ رہی تھی کہ آسمان سے ایک اور قہر نازل ہوا۔ ایک خاموش مگر مہلک ڈرون نے ایمبولینس کو ہوا میں ہی نشانہ بنایا۔ آگ اور دھوئیں کی لپیٹ میں لپٹی ایمبولینس جو ایک زخمی کمانڈر کو زندگی کی طرف لے جا رہی تھی، خود موت کا استعارہ بن گئی۔ کمانڈر وہیں دم توڑ گئے۔ اس دوہرے حملے، پہلے زمینی فائرنگ پھر فضائی ڈرون حملے، اس نے ایران کی قومی سلامتی کو نہ صرف چیلنج کیا ہے بلکہ اس کے خفیہ نظام اور رد عمل کی صلاحیت کے اوپر بھی سوال اٹھائے۔ اسرائیلی دفاعی افواج نے اگرچہ براہ راست اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن حالیہ ایام میں اسرائیلی کارروائیوں کا تسلسل اور ایران کے اندرونی حلقوں میں ہائی ویلیو اہداف کو نشانہ بنانے کا انداز اس کی گواہی دیتا ہے۔ ایک کمانڈر کو پہلے فائرنگ سے زخمی کرنا اور پھر ایمبولینس کی لوکیشن کو ڈرون سے ٹریک کر کے نشانہ بنانا، یہ کسی انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کے غیر معمولی امتزاج کے بغیر ممکن نہیں۔ ایران اور اسرائیل کے مابین جاری جنگی کشمکش اب ایک اور نئے خطرناک مرحلے میں داخل ہوئی، جہاں نہ صرف ہتھیاروں کی شدت بلکہ عسکری حکمت عملی بھی نمایاں تغیر دکھا رہی ہے۔ ایران کی سپاہی پاسداران انقلاب نے ایک اور طاقتور حملے کا اعلان کیا جو اس پوری مہم کا 21واں مرحلہ تھا۔ 20واں مرحلہ صبح میں تھا اور 21واں دوپہر کے وقت کیا گیا، اور اس مرتبہ انہوں نے آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت ایک بالکل نئی اور زیادہ تباہ کن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔
اس حملے کی خاص بات یہ ہے کہ پہلی بار ایران نے قدر ایچ بیلسٹک میزائل استعمال کیا ہے، جو کہ ایک ملٹائی وار ہیڈ میزائل ہے۔ یہ میزائل نہ صرف دور مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ ایک سے زیادہ اہداف کو بیک وقت نشانہ بنانے کی مہارت بھی رکھتا ہے، جو خطے میں اسلحے کی دوڑ اور خطرناک عسکری توازن کو مزید غیر مستحکم کرتا ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق قدر ایچ میزائل کے ساتھ ساتھ اس حملے میں سالڈ اور لیکوڈ فیول بیلسٹک میزائلز اور جدید ڈرونز کا استعمال بھی کیا گیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران اب اپنی دفاعی حکمت عملی کو مکمل جنگی ماڈلز میں بدل چکا ہے اور جنگی موڈ ہے اس کا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اس حملے میں مختلف نئی حکمت عملیوں کا اطلاق کیا گیا تاکہ میزائلز کی درستگی اور تباہ کن اثر کو مزید بڑھایا جا سکے۔ اسرائیل کے شمال سے جنوب تک متعدد اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جس کا مقصد یہ پیغام دینا تھا کہ ایران کی جوابی طاقت محدود جغرافیے کی پابند نہیں ہے۔ سپاہ پاسداران نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ ان حملوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں رہنے والوں کو آئندہ بھی بار بار خطرے کے سائرن کی آوازیں سننا ہوں گی۔ اس بیان کے پس منظر میں یہ پیغام واضح ہے کہ ایران اپنے دفاع، ایران اپنے سیاسی وقار کو صرف جوابی بیانات تک محدود نہیں رکھے گا۔ ایران کی جانب سے یہ نئی عسکری حکمت عملی صرف ایک محدود دفاعی رد عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک واضح اور بلند آہنگ اعلان ہے کہ وہ اس جنگ کو صرف لڑنے کے لیے نہیں بلکہ عسکری بالادستی قائم کرنے کے لیے لڑ رہا ہے۔ یہ نئی صورتحال نہ صرف خطے میں بلکہ عالمی سطح پر بھی ایک تشویشناک ارتعاش پیدا کر رہی ہے، کیونکہ ملٹائی وار ہیڈ میزائل کا استعمال اس بات کی علامت ہے کہ ایران اب اپنی میزائل ٹیکنالوجی کے سب سے اہم ہتھیاروں کو استعمال کے مرحلے میں لے آیا، اور جب ریاستیں اپنے سب سے مؤثر ہتھیاروں کو اڑاتی ہیں تو یہ صرف ایک جنگی مرحلہ نہیں ہے بلکہ یہ عسکری نیوکلیئر دہلیز کے قریب آنے کا اعلان سمجھا جاتا ہے۔ اس ماحول میں خطے کے دوسرے ممالک خاص طور پہ امریکہ اور خلیجی اتحادیوں کی خاموشی یا محتاط پوزیشن اب بھی طویل مدت تک قائم نہیں رہ سکے گی، کیونکہ جنگ اب محض میزائلوں اور ٹیکنالوجی کا کھیل نہیں رہی۔ یہ عزائم، پیغامات اور سیاسی طاقت کا مظاہرہ بن چکی ہے، اور وہ پیغامات جس کی رسانی اس وقت روس سے بھی ہو رہی ہے۔ ایرانی قیادت کی جانب سے یہ پیغام بار بار دیا جا رہا ہے کہ ان کے حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک اسرائیل کی عسکری و انٹیلیجنس صلاحیتیں مفلوج نہیں ہو جاتی۔ فلسطینی علاقوں میں ان کی موجودگی ایک خطرناک اور غیر محفوظ بوجھ بن کے نہ رہ جائے تب تک یہ چلتی رہے گی۔ وعدہ صادق کی یہ تیسری قسط در حقیقت ایران کی اس پالیسی کی تصدیق ہے جس میں جوابی حملے ایک جذباتی رد عمل نہیں بلکہ سوچے سمجھے تدبر اور سائنسی پلاننگ کا نتیجہ ہے، اور یہ انداز اگر جاری رہا تو مشرق وسطیٰ محض جھڑپوں کا میدان نہیں، ایک مکمل عسکری تنازع کی صورت اختیار کر سکتا ہے جس کے عالمی اثرات ناگزیر ہوں گے۔ اور اسی پورے منظرنامے میں یہ بھی سننے کو ملا کہ شام کے اندر امریکہ کا جو ہوائی اڈہ موجود ہے اس کو نشانہ بنایا گیا۔ خلیجی ریاستوں کے اندر جو اس کے اڈے موجود ہیں اب وہ نشانے کے اوپر ہوں گے، اور وہاں سے ایویکویشن کے لیے باقاعدہ طور پہ کہہ دیا گیا۔ قطر کے اندر اور خلیجی ریاستوں میں دیگر مقامات کے اوپر جہاں پر اس وقت امریکی سفارتکار یا امریکی اہلکار موجود ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ سیف ہاؤسز چلے جائیے ٹل فردر آرڈر، تا حکم ثانی اپنے آپ کو خفیہ جگہوں پر قید کر لیجیے، کیونکہ اس وقت یہ سب ایرانی نشانے کے اوپر ہو سکتے ہیں۔ جب دوسری طرف دنیا خاموشی اختیار کر لے تو کبھی کبھار خاموشی بھی چیخ بن جاتی ہے۔ جب سفارتی میزیں خاک و خون سے لرزنے لگیں اور جب امن کے علمبردار تماشائی بن کے صرف بیانات جاری کریں تب کچھ صدائیں تاریخ کی گواہی بن جاتی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد کی آواز انہی گواہیوں میں سے ایک تھی، وہ گواہی جو نہ صرف انصاف کے قیام کی پکار تھی بلکہ ایک پوری تہذیب، ایک ملت اور ایک عالمی ضمیر کا مقدمہ تھی۔ 22 جون 2025 کو سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں عاصم افتخار کا بیان محض ایک رسمی تقریر نہیں تھا بلکہ یہ ان الفاظ کی زنجیر تھی جو ظلم کی زنجیروں کو توڑنے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کی جانب سے ایران پہ کیے گئے بلا اشتعال حملوں کو اقوام متحدہ کے چارٹر، بین الاقوامی قوانین اور بین الاقوامی توانائی ایجنسی کی قراردادوں کی خلاف ورزی قرار دیا۔ پاکستان نے عالمی اصولوں کے مطابق اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی اور ایران کے دفاع کے حق کو اقوام متحدہ کے چارٹر کی روح کے مطابق جائز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران پہ کیے گئے حملے خاص طور پہ جوہری تنصیبات پہ صرف ایک ملک پہ نہیں بلکہ بین الاقوامی قانون کی بنیادوں پہ حملے ہیں۔ ایران کی جوہری تنصیبات جو بین الاقوامی توانائی ایجنسی کی نگرانی میں ہے اس پہ حملہ بین الاقوامی قانون اور سلامتی کونسل کی قرارداد 487 کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ یہ حملے خطرناک نظیر قائم کرتے ہیں جو نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں۔ پاکستانی مندوب نے واضح کیا کہ طاقت کا استعمال کسی مسئلے کا حل نہیں بلکہ خود ایک مسئلہ ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو دنیا کو کئی دہائیوں سے سمجھ نہیں آ رہا۔ انہوں نے اس اجلاس میں واضح الفاظ میں باور کروایا کہ اب وقت ہے کہ سلامتی کونسل اپنا فرض ادا کرے۔
غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کرے، جوہری تنصیبات پر حملوں کی مذمت کرے، شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائے اور ایران کے ساتھ ایک پائیدار سفارتی حل کی طرف قدم بڑھائے۔ اسی لیے پاکستان، چین اور روس کے ساتھ مل کر ایک مسودہ قرارداد سامنے لایا ہے جو بین الاقوامی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ وہ قرارداد جس میں جنگ کی آگ بجھانے کا خواب نہیں، عزم پنہاں، اور یہی آواز، یہی طرز بیان بلاول بھٹو زرداری کی زبان سے بھی پاکستان کی قومی اسمبلی میں سنائی دیا۔ بلاول کا لہجہ بھی دفاعی نہیں تھا بلکہ مجلسی عزت و حمیت سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے ان حملوں کو جھوٹ کی بنیاد پر کیا گیا عالمی ظلم قرار دیا۔ ان کے بقول ایران کے سائنسدانوں کو گھروں میں ٹارگٹ کرنا، ان کی نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنانا صرف ایران پہ نہیں بلکہ عالمی امن کے تصور پر حملہ ہے۔ انہوں نے اس بات کی سنگینی کا احساس دلوایا کہ اگر ان تنصیبات پر حملے سے اخراج یا تابکاری اثرات پھیلتے ہیں تو اس کے اثرات پاکستان سمیت پورے خطے پہ پڑیں گے، اور یہ محض مفروضہ نہیں ہے بلکہ عراق، شام، یمن، لبنان کی مثالیں بلاول بھٹو کے نزدیک ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب بلاول نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ اگر ہم آج نہ بولے تو جب وہ ہم پر آئیں گے تو کوئی بولنے والا نہیں ہوگا۔ پاکستان کا یہ واضح اور اصولی موقف نہ صرف ایران سے یکجہتی کا مظہر ہے بلکہ ایک بڑے اسلامی ملک کی خودداری کا بھی اعلان ہے۔ یہ اعلان کہ ہم امت کے وقار کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ اعلان کہ عالمی طاقتوں کی غنڈہ گردی کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے پردے میں چھپنے نہیں دیں گے، اور یہ اعلان کہ مکالمہ، امن اور سفارت کاری وہ چراغ ہیں جن سے اندھیرے ہٹ سکتے ہیں، اور ہمیں خام خیالی میں نہیں رہنا چاہیے۔ کسی کے ساتھ چند منٹ کی طرز گفتگو آپ کو مائل نہیں کر سکتی، آپ کو کچھ سیکھنا ہوگا، اور اگر آپ کے سفارتی کارڈ رد ہو جائیں تو نیا حکم کا اکا نکالیے۔ ایران پہ حملہ صرف ایران پہ حملہ نہیں ہے، بلاول بھٹو نے کہا یہ اقوام متحدہ پہ بھی حملہ ہے، یہ عالمی قانون پہ بھی حملہ ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کو فیصلہ کرنا تھا کہ وہ مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے، یہ ظالم کی زبان سے ڈر رہی ہے، اور پاکستان کا پیغام بالکل واضح ہے کہ ہم عالمی امن کے ساتھ ہیں مگر عزت کے ساتھ، ہم سفارت کاری کے حامی ہیں مگر غیرت کے بغیر نہیں، ہم جنگ کے خلاف ہیں مگر مظلوم کی پشت پہ ضرور کھڑے ہوں گے، کیونکہ اگر آج ایران کو تنہا چھوڑ دیا گیا تو کل کوئی اور نشانہ ہوگا، پھر اقوام متحدہ کا جو ہے وہ پرچم صرف ایک علامتی کاغذ رہ جائے گا جس پر امن کے وعدے صرف الفاظ ہوں گے، عمل نہیں ہوگا۔ تو اس ضمن کے اندر ہمیں بھی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔